شقیق فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نصیحت فرمایا کرتے تھے ہر جمعہ. ایک شخص نے ان سے کہا کہ ابو کے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم کو روزانہ نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا سنو، مجھے اس کام سے روکتی ہے یہ بات کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ تم کو طاعت کے اندر مبتلا کر دوں. وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، اور میں نصیحت کے ذریعے تمہاری نگرانی کرتا ہوں اسی طریقے سے جس طریقے سے نگرانی فرمایا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں ہم طاعت کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں. یعنی حضور کی سنت یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نصیحت فرماتے تھے، ہر وقت نصیحت نہیں فرماتے تھے. وہ ایسا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ آپ کو ہر وقت نصیحت کرنے میں مجھے دقت ہو سکتی ہے. ہماری رعایت میں ایسا کرتے تھے کہ ہر وقت سنتے سنتے کہیں اٹھا نہ جائیں، اس لیے کبھی کبھی فرماتے تھے تاکہ اشاعت ہو. وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم سلم عليهم ثلاثا رواه البخاري. پیغمبر علیہ السلام جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو اس کو 3 مرتبہ لوٹایا کرتے تھے. دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر جملہ 3 مرتبہ ارشاد نہیں فرماتے تھے، بلکہ جب کسی خاص بات کی طرف لوگوں کو خصوصی توجہ دلانی ہوتی تھی، کسی بات کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہوتا تھا تو ایسا کرتے تھے. ورنہ عام حالات کے اندر جیسے آپ اور گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کافی ہے، لیکن کوئی اہم بات ہوتی ہے تو اس کو ذرا دوبارہ اور سہبارہ کہتے ہیں توجہ دلانے کے لیے. حضور کا یہ معمول تھا. اب ہمارے یہاں جو جماعت والے ہیں ان میں بڑی خوبی بیچاروں میں یہ ہے کہ سنت کے دل دادا ہے، یہ بڑی خوبی کی بات ہے. دیکھو جس کی جو خوبی ہو اس کو ماننا چاہیے. سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق کے اندر بہت ہوتا ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے اس جذبے کا غلط استعمال ہے. اب جب ان لوگوں کے سامنے یہ حدیث آئی اذا تکلم کہ حضرت جب کوئی بات فرماتے تھے 3 مرتبہ فرماتے تھے تو کوئی تحقیق نہیں کی، اب معمول بنا لیا. اب جو مسجدوں میں کتاب پڑھتے تھے دیکھا آپ نے، ہر جملے کو 3 دفعے پڑھتے ہیں، ہر جملے کو 3 دفعے پڑھتے ہیں. بھائی حضور کا معمول، بھائی حضور کا معمول ہر لفظ کے بارے میں نہیں تھا، یہ ہمیشہ کا معمول نہیں تھا. کبھی کبھی گاہ بگاہ آپ جو ہے کسی مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ایسا کرتے تھے ہمیشہ. جیسے آپ نے پڑھی کتاب الایمان کے اندر ساری حدیثوں میں آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا. تو ہمیشہ نہیں بلکہ کبھی کبھی جب کسی چیز کی اہمیت کو خاص طور پر ظاہر فرمانا چاہتے تھے. جب ایسی اہمیت کی کوئی بات ہو تو ہم سنت پر عمل کر کے ایسا کر سکتے ہیں اور درسگاہ میں کرتے ہیں. ایک دفعہ تقریر کر دی، دیکھو بھی دوبارہ پھر سن لے اس کو تاکہ اچھی طریقے سے وہ یاد ہو جائے، اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہو جائے. بات سمجھے؟ وَإِذَا سَلَّمَ وَإِذَا أَتَى اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، اور جب آپ کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو 3 بار اس کو دہراتے تھے تاکہ وہ بات سمجھ میں آ جائے. اور جب آپ کسی قوم کے پاس آتے تھے سلم علیہم ثلاثا تو 3 مرتبہ سلام کرتے تھے. دیکھو ایک ہے سلام ملاقات اور ایک ہے سلام استعظام. یہ جو اس حدیث میں ہے کہ 3 مرتبہ سلام کرتے تھے، یہ ملاقات کا سلام نہیں ہوتا تھا. ملاقات کا سلام آپ ہمیشہ ایک ہی بار فرماتے تھے، اس میں کبھی تکرار نہیں فرماتے تھے. یہ جو سلام ہے 3 مرتبہ کا، یہ سلام استعظام ہے. یعنی اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ملاقات کے لیے جائیں
اجازت میں پہلے، اور اجازت کا مصنون طریقہ یہ ہے السلام علیکم ادخلو انا فلان ابن فلان، بھائی پہلے سلام کرو السلام علیکم، دیکھو کیا میں اندر آ سکتا ہوں، اور ساتھ میں اپنا تعارف کراؤ میں فلاں ابن فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں، وہ کہتے آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب ایک مرتبہ آپ نے کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا، پھر دوبارہ کہو السلام علیکم، جواب آ گیا، اچھی بات ہے، نہیں آیا تو پھر تیسری مرتبہ السلام علیکم، تیسری مرتبہ میں بھی اگر کوئی جواب اندر سے نہیں آتا ہے تو پھر واپس نکالو، چوتھی سلامت کرنا۔ اب یہ سمجھو یا تو گھر کے اندر کوئی ہے نہیں، یا ہے تو اس وقت وہ ہم سے ملاقات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ اس وقت ہم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا ہے، تو بغیر برا مانے ہوئے، بغیر اس کو گالی دیے ہوئے شرافت کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جاؤ، کسی دوسرے وقت میں ان سے ملاقات کی کوشش کرنا۔ یہ نا سلم سلاسن، حضور جب کسی قوم کے پاس جاتے تھے تو 3 بار سلام فرماتے تھے، یہ سلام لقا نہیں، کون سے سلام ہے؟ سلام استئذان، تو سلام استئذان 3 مرتبہ کیا جائے گا، ملاقات کا سلام 3 مرتبہ نہیں ہوتا، وہ تو مذاق بن جائے گا۔ آپ کی سر السلام علیکم، السلام علیکم، پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا، سلام ہو گیا، باقی کی بات کرنا، تو وہاں تو 3 دفعہ سلام کرنا پاگل پر ہے، یہ سلامی استئذان ہے۔ یہ ہو سکتا ہے میری آواز نہ پہنچی ہو، دوسری بار وہ آواز نہ سن سکا ہو، تیسری بار میں تو غلط فہمی نہیں ہو سکتی، بات سمجھ شریف میں آ گئی آپ کو؟ وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه ابدع بي فاحملني فقال ما عندي فقال رجل، خیر کا کام کرنا ثواب، اور لوگوں کو خیر کے کام بتانا یہ بھی ثواب، اس سے علم کی فضیلت نکل رہی ہے کہ بھئی آدمی عالم جو ہوتا ہے تو وہ سارے لوگوں کو خیر کے راستے بتاتا ہے نا، لہذا عمل کرنے والے جتنا عمل کریں گے، جس عالم کی تقریر سن کر وہ عمل کر رہے ہیں، جس عالم سے مسائل سن کر انہوں نے عمل کیا ہے، ان عمل کرنے والوں کو جتنا ثواب ملے گا اس عالم کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یہ مشکات آپ پڑھ رہے ہیں، صدیاں ہو گئی اس کو لکھے ہوئے، اس مشکات کو پڑھ کر جتنا خیر کا کام دنیا میں ہو رہا ہے ان سارے کاموں کا ثواب صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ کو مل رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا انہو ابدع بی، حضرت میں عاجز ہو گیا ہوں، یعنی میری جو سواری تھی وہ ناکارہ ہو گئی، میرے پاس اب سواری نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا اچھا انہو ابدع بی، میں بغیر سواری کے ہو گیا ہوں، آپ مجھے سواری عطا فرما دیجیے۔ اتفاق سے اس وقت سواری کا کوئی انتظام آپ کے پاس تھا نہیں، تو آپ نے فرمایا ما عندی، بھائی میرے پاس تو ہے نہیں۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا حضور انا ادلہ علی من یحملہ، میں اس آدمی کا پتہ بتا سکتا ہوں جو سواری دے سکتا ہے، ایک آدمی ہے اس کے پاس فالتو سواریاں ہیں اور وہ سفی بھی ہے، وہ دے سکتا ہے، تو اس سے مانگی جاوے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من دل علی خیر، جو خیر کی طرف رہنمائی کرے گا فلہ مثل اجر فاعلہ، تو اس کو خیر کا کام کرنے والے کی برابر ثواب ملے گا، یعنی جو سواری دے گا اس مجبور کو اسے تو سواری دینے کا ثواب ملے گا، اور اس تک پہنچانے کا راستہ تم نے بتایا تو تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اس نے 1 اونٹ اس کو دیا، 1 اونٹ کا ثواب اس کو ملے گا، 1 اونٹ کا ثواب آپ کو ملے گا۔ وعن جرير رضي الله عنه قال كنا في شطر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة محتاجب النمار أو العباء، عراة محتاجب النمار مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامة من مزرع بل كلهم من مزرع، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ صبح کے وقت ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے. فجاءہ قوم عراۃ، تو آپ کے پاس کچھ لوگ آئے جن کے بدن پر لباس نہیں تھا، یعنی اچھا لباس نہیں تھا. ایسے نہیں کہ وہ مادرزاد پر رہنا تھے، اس لیے کہا کہ لباس کی تفصیل آ رہی ہے، یعنی کام کا لباس اچھا لباس نہیں تھا. مجتاب النمار، وہ اپنے بدن پر نمیرہ لپیٹے ہوئے تھے. نمیرہ اونٹ کی اون کی چادر ہوتی تھی جس میں کالی سفید دھاریاں ہوتی تھی، جیسے چیتے کی کھال ہوتی نا چتکبری سی، اس طرح کی ہوتی تھی. ابھی عبا، یا وہ عبا اپنے بدن پر ڈالے ہوئے تھے. متقلد السیوف، اور وہ اپنی گردنوں میں تلوار لٹکائے ہوئے تھے. عامتہم من مضر، ان میں سے اکثر لوگ قبیلے مضر کے تھے، بلکہ سارے قبیلے مضر کے تھے. فتمعر وجه رسول اللہ بما رأى بهم من الفاقہ، تو پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا ان کے فقر فاقہ کو دیکھنے کی وجہ سے. فدخل، آپ اندر تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے. فامر بلالا، اور حضرت بلال کو حکم دیا. فاذن، انہوں نے اذان کہی. واقام، اور اقامت کہی. فصلی، پھر حضرت نے نماز پڑھی. ثم خطب، اور نماز کے بعد آپ نے تقریر فرمائی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ایک تو یہ آیت پڑھی، اور ایک آیت سورہ حشر کے اخیر میں وہ پڑھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ آیتیں پڑھ کر لوگوں کو متوجہ کیا اللہ کی اطاعت کی طرف اور غریبوں کی مدد کی طرف. اب لوگوں پر اثر ہوا تو لوگوں نے صدقہ دینا شروع کیا. کسی نے 1 درہم، کسی نے 1 دینار، اور کسی نے جو ہے 1 جوڑے کپڑے، کسی نے کھجور، کسی نے گیہوں، کسی نے یہ، کسی نے وہ، جو کچھ بھی دے سکتا تھا. تصدق رجل من دینارہ، تو کسی آدمی نے دینار صدقے میں دیا. من درہمہ، کسی نے درہم دیا. من ثوبہ، کسی نے کپڑا دیا. من صاع بر، کسی نے گیہوں 1 سا دیا، کسی نے 1 سا کھجوریں دی. حتیٰ قال، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ولو بشق تمرۃ، چاہے 1 کھجور کا ٹکڑا ہی دو، لیکن دو ضرور. فجاء رجل من الانصار بسرۃ كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. بس ایک انصاری صحابی ایک تھیلی لے کر کے آئے، ایک بٹوا لے کر کے آئے. آپ کی ہتھیلی اس کو لینے سے عاجز رہ رہی تھی، بلکہ رہ گئی تھی. اتنی بڑی تھی کہ آپ نے اس کو ہاتھ میں بھی لینا چاہا تو آپ نے آ نہیں سکی. بہت بڑا بٹوا تھا، بہت بڑی تھیلی تھی. امت تابع الناس، یعنی آپ نے کہا دیکھو بھی کسی پہ دینار ہو تو دینار صدقہ کرو، درہم ہو درہم دے دو، گیہوں ہو گیہوں دے دو، جو ہو جو دے دو. یہ تقریر سننے کے بعد سب سے پہلے ایک انصاری صحابی نے یہ چندہ دیا، اس کے بعد لوگوں نے دیا. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو پہلی انصاری نے کی ہے نا، اس کی دیکھا دیکھی سب نے چندہ دینا شروع کیا ہے، تو سب کے چندے کا ثواب انصاری صحابی کو ملے گا. ثم تتابع الناس، پھر لوگ مسلسل دینے لگے. حتی رأیت قومین من طعام وثیاب، یہاں تک کہ میں نے کپڑے اور غلے کے 2 اونچے اونچے ڈھیر دیکھے، یعنی غلے کا بھی ڈھیر لگ گیا، کپڑوں کا بھی ڈھیر لگ گیا. حتی رأیت وجہ رسول اللہ، یہاں تک کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھا. یتحلل کأنہ مذہبۃ، کہ وہ اس طرح چمک رہا تھا گویا سونے کے ریزے آپ کے چہرے پر ڈال دیے گئے. تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، جو اسلام کے اندر کسی اچھے طریقے کی ابتدا کرے گا فلہ اجرھا، تو اسے اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا، واجر من عمل بها من بعدہ، اور اس کے بعد میں جو لوگ بھی اس پر عمل کریں گے سب کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، ان کے بدلے اور ثواب میں کوئی کمی کیے بغیر، ومن سن فی الاسلام، اور جو اسلام کے اندر کسی برے کام کی ابتدا کرے گا کان علیہ وزرھا، اس پر اپنے عمل کا گناہ بھی ہوگا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس کام کو کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس کے ذمہ ہوگا، لیکن ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل متفق علیہ۔ قیامت تک کوئی انسان بھی ظلماً قتل نہیں کیا جائے گا مگر اس کے قتل کا حصہ آدم کے بیٹے پر ضرور ہوگا۔ سب سے پہلا قتل دنیا میں آدم کے بیٹے نے کیا نا، قابیل نے، قابیل کو قتل کیا تھا اپنے بھائی کو، تو قتل کی ابتدا قابیل سے ہوئی ہے، لہذا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے جو قاتل ہے عملاً وہ تو مجرم ہے ہی، اس پہ تو عذاب ہو گئی، اس ہر قتل کے عذاب کا کچھ نہ کچھ حصہ قابیل کو بھی، یعنی ساری دنیا کے قاتلین کا جو اجر ہے، بدلہ ہے، اور ان کا جو گناہ ہے ان کے ساتھ ساتھ تمام قاتلوں کا گناہ آدم کے بیٹے قابیل پر بھی ہوگا۔ سمجھ پاری بات کیوں ہوگا جی؟ لِأَنَّهُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اسی لیے کہ آدم کے بیٹے نے قتل کی ابتدا کی تھی، اس سے پہلے کوئی قتل نہیں۔ وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ، کہتے ہیں مصابیح کے اندر یہاں حضرت معاویہ کی ایک روایت تھی جس کے الفاظ تھے لا یزال من امتی طائفۃ الی آخر الحدیث، کہتے ہیں ہم نے اس روایت کو یہاں سے ہٹا کر اس کتاب کے سب سے اخیر والے باب میں پہنچا دیا۔ اس کتاب کا سب سے اخیر والا باب ہے باب ثواب هذه الامہ، اس امت کی فضیلت کا بیان۔ تو اس میں چونکہ امت کی فضیلت کے معنی زیادہ واضح تھے تو اس باب سے مناسبت زیادہ تھی، اس لیے کتاب العلم سے اس کو ہٹا کر ہم نے خالیہ کر دیا۔ اور معاویہ کی حدیث ہم نقل کریں گے جس کے الفاظ ہیں لا یزال من امتی، یہ ذکر کریں گے ہم ثواب هذه الامہ کے باب میں انشاءاللہ۔ چلیے الفصل الثاني عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينة الرسول۔ کثیر ابن قیس فرماتے ہیں کہ میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، دمشق کی جامع مسجد میں ایک شخص ابو الدرداء کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو الدرداء انی جئتک من مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے شہر سے آیا ہوں صرف ایک حدیث کی وجہ سے، بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ، مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ وہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نقل فرماتے ہیں۔ ما جئت لحاجت، اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے مدینے سے ملک شام تک کا جو میں نے سفر کیا ہے نہ کوئی تجارت مقصود ہے نہ کسی سے بھی، صرف اور صرف ایک حدیث کے بارے میں سنا تھا کہ آپ اس کو براہ راست حضور سے نقل کرتے ہیں، بس وہ حدیث سننے کے واسطے آیا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ تو ابو الدرداء نے جواب دیا میں نے حضور سے یہ سنا ہے من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من الجنہ، جو شخص ایسا راستہ طے کرے جس میں وہ علم کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ یعنی حصول علم کا سفر یہ جنت کا سفر ہے، جو حصول علم کے لیے سفر کرے گا یہ سفر در حقیقت جنت کا سفر ہے، وہ جنت کا حقدار ہوگا۔
دیکھو ابو الدرداء کے پاس جو حدیث تھی جس کو یہ سننے کے لیے آئے تھے وہ حدیث کون سی تھی؟ بعض حضرات کا خیال یہ کہ یہی حدیث تھی، اور جب ابو الدرداء سے انہوں نے مقصد ظاہر کیا کہ جو حدیث آپ کے پاس ہے وہ سننے آیا، تو انہوں نے فوراً یہ حدیث سنا دی. یعنی جس حدیث کے لیے مدینے سے سفر کیا ہے دمشق کا، وہ یہ حدیث ہے جس کو یہاں بیان کیا. اور بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ یہ تو ان کے عمل کے لیے انہوں نے بشارت اور خوشخبری سنی کہ آپ نے جو سفر کیا ہے اس سفر کے لیے تم جنت کے حقدار ہو. اور وہ جو حدیث تھی وہ حدیث دوسری تھی، وہ سنائی ہوگی، اس کو یہاں پر راوی نے چھوڑ دیا، بس فضیلت بیان کر دی. ایک تو طالب علم کی فضیلت یہ ہے کہ وہ جنت کے راستے پر کام کرے. دوسری فضیلت وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لِتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، فرشتے اپنے پر رکھتے ہیں اس کے بدن پر طالب علم کو خوش کرنے کے لیے. مسافر ملاتے ہیں، طالب علم سے تعلق ہو جائے اور طالب علم ہم سے خوش ہو جاتے ہیں. یعنی فرشتے یہ چاہتے ہیں کہ طلبہ ہم سے دوست بن جائیں، طلبہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. وہ فرشتے جس سے دوستی کرنا چاہتے ہو آپ اندازہ لگاؤ اس سے بڑا مقام اور کس کو مل سکتا ہے. رضا طالب العلم، طالب علم کو خوش کرنے کے لیے، ان سے دوستی کرنے کے لیے. وَإِنَّ الْعَالِمَ، طالب علم ہے تو ایک دن انشاءاللہ عالم بھی بنے گا. اللہ آپ سب کو ہم کو عالم بنا دے تو پھر کیا ملے گا؟ اور عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں وہ ساری مخلوقات جو آسمان میں ہیں اور زمین میں. تمام سماوی اور ارضی مخلوقات عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. اللہ عالم کو معاف کرے، اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف کرے. والحیتان فی جوف الماء، اور سمندر کی مچھلیاں عالم کے لیے دعا کرتی ہیں اللہ عالم کی بخشش فرما دے. اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے مطابق. سب ستارے روشن، لیکن سب سے زیادہ روشن ترین 14ویں کا چاند ہوتا ہے. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء وراثت میں نہ دینار چھوڑ کر کے جاتے ہیں نہ دراہم چھوڑ کر کے جاتے ہیں. وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، بلکہ انبیاء کو علم کی وراثت چھوڑ کر کے جاتے ہیں. فَمَنْ أَخَذَهُ، بس جس نے علم حاصل کر لیا، أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، تو اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا. رواہ احمد والترمذی وابو داود وابن ماجہ والدارمی وسماہ الترمذی قیس بن کثیر. دیکھو پیچھے لوٹو، عن کثیر بن قیس، یعنی راوی کون ہے؟ کثیر ہے، اور راوی کے ابا کا نام کیا ہے؟ قیس ہے. سب کتابوں میں تو یہی ہے کہ راوی کثیر ہے اور ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ قیس. لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جہاں اس روایت کو لائے ہیں وہاں بدل گیا. انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ راوی کا نام قیس ہے اور ان کے ابا کا نام کثیر. تو کثیر راوی ہیں، ان کے ابا قیس ہے، یا پھر قیس راوی ہیں اور ابا ان کے کثیر ہیں. تو تمام لوگوں کے نزدیک راوی کا نام کثیر ہے اور کثیر کے ابا قیس ہے، اور ترمذی کے نزدیک راوی کا نام قیس ہے اور ابا جی کا نام کثیر ہے. اسی کو فرمایا وسماہ الترمذی قیس بن کثیر، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے راوی کا نام قیس ابن کثیر بیان کیا.